بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صدق الله ورسوله النبي الكريم. محترم دوست و بزرگوں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب اصول بیان فرمایا کہ کوئی مومن مرد یا کسی مومن عورت سے بالکلیہ بغض نہ رکھے، یعنی یہ نہ کرے کہ اس کو بالکلیہ فضول، احمق اور نادان قرار دے دے، پورا کا پورا کسی کو بیکار سمجھ لے، ایسا ہرگز نہ کرے، اور یہ کہے کہ اس میں تو کوئی اچھائی ہی نہیں، ایسا ہرگز نہ کہے۔ اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہے تو اس کی دوسری کوئی بات پسند بھی ہوگی۔ پہلا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جب دو انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور کوئی بری لگتی ہے۔ اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو علت اطلاق برا نہ سمجھو، بلکہ اس وقت اس کے اچھے اوصاف کا استحضار کرو، اس کے اندر آخر کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، بس اس اچھائی کا استحضار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ اچھائی تو اس کے اندر ہے۔ اگر یہ عمل کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں تمہارے دل کے اندر ان کی اتنی زیادہ اہمیت باقی نہ رہے۔ اگر خوبیاں دیکھیں گے تو پھر جو برائیاں ہیں اس کی اہمیت دل میں باقی نہیں رہے گی، اور خوبیوں کی وجہ سے اس آدمی سے فائدہ اٹھانا، اس انسان سے نفع حاصل کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی ناشکرا ہے۔ اگر دو تین باتیں پسند ہوئی اور بری لگی، بس انہی کو لے کر بیٹھ گیا کہ اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اب اچھائی کی طرف دھیان نہیں، اس لیے ہر وقت روتا رہتا ہے اور ہر وقت اس کی برائیاں کرتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر برائی نہ ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں ہر چیز کے اندر خیر اور شر مخلوط ہے، اچھائی اور برائی یہ ہر چیز کے اندر ملی جلی ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں خیر مطلق نہیں اور کوئی شر مطلق نہیں، اس میں خیر و شر ملے جلے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر، ہر مخلوق میں، ہر انسان میں اچھائی اور برائی یہ دونوں چیزیں ملی جلی رہتی ہے۔ کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا کوئی برا انسان ہے، اگر اس کے اندر بھی اچھائی تلاش کرو گے تو کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور مل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں وہ اس کو پائے اسے لے لے۔ حکمت کی بات، بلائی کی بات یہ ایمان والے کی کھوئی ہوئی چیز ہے، کھوئی ہوئی دولت ہے، جہاں اس کو مل جاوے اس کو لے لے۔ بات بڑی حکیمانہ ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ گھنٹہ یا گھڑی جو بند ہو گئی ہو وہ بھی دن میں 2 بار سچ بولتی ہے۔ مثلا فرض کرو کہ 12:05 پر گھڑی بند ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو وہ صحیح ٹائم نہیں بتائے گی بلکہ غلط بتائے گی، لیکن دن میں 2 مرتبہ ضرور صحیح ٹائم بتائے گی، ایک دن میں 12:05 پر اور ایک رات میں 12:05 پر، تو 2 مرتبہ وہ ضرور سچ بولے گی۔ کہاوت کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی بیکار اور بری چیز ہو، لیکن اگر اس میں اچھائی تلاش کی جائے گی تو ضرور مل جائے گی۔ اسی طرح دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنے حکمت اور مشیت سے پیدا فرمائی ہے، اگر غور کریں گے تو ہر ایک کے اندر حکمت اور مصلحت نظر آئے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی صرف برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے وہ بددل ہو کر ظلم اور ناانصافی کا ارتکاب کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تمہیں وہ عورتیں پسند نہیں ہے جو تمہارے نکاح میں آ گئی تو اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت خیر یعنی بھلائی رکھی ہو۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ عورت کے اچھے وصف کی طرف نگاہ کرو، اس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی اور بدسلوکی کے راستے بھی بند ہو جائیں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوتے بس لعنت ملامت لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ کسی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جگ جگ اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے، یہ قصہ ختم کر دیجئے اور طلاق دے دیجئے۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی طلاق دینا تو آسان ہے، جب چاہوں گا دے دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت میں اور تو بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک وصف ایسا ہے جس کی وجہ سے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی طلاق نہیں دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض مان لو کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال تک جیل میں بند رہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، اور یہ وفاداری ایسا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور ایسے نفیس مزاج اور نازک مزاج بزرگ تھے کہ اگر کسی نے صراحی کے اوپر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا تو اس کو ٹیڑھا دیکھ کر سر میں درد ہو جاتا تھا۔ ایسے نازک مزاج آدمی تھے، ذرا بستر پر شکنے آ جائے تو سر میں درد ہو جاتا تھا، لیکن ان کو بیوی جو ملی وہ بڑی بد سلیقہ، بد مزاج، زبان کی فوہڑ، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عجیب عجیب طریقے سے آزماتے ہیں اور ان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، لیکن انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ نبھائی اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو شاید اس طرح معاف فرما دے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ملک بھارت اور پاکستان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ ان کے اندر وفاداری کا وصف ہے۔ جب سے مغربی تہذیب و تمدن کا وبال آیا ہے، جب سے ویسٹرن کلچر کا وبال آیا ہے، اس وقت سے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ وصف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن یہ اپنے شوہر پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑتی۔ بہرحال ان بزرگوں نے حقیقت میں اسی حدیث پر عمل کر کے دکھلایا، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ اگر ایک بات ناپسند ہے اس عورت کی تو دوسری بات پسند بھی ہوگی۔ اس کی طرف دھیان اور خیال کرو اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی۔ اس باب کی تیسری حدیث ہے عن عبداللہ بن زمعۃ رضی اللہ عنہ انہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب ثم ذکر النساء فوعد فیہن فقال یعمد احدکم فیجلد امرأته جلد العبد فلعلہ یزاجعہ من آخر یومہ۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، لیکن اس خطبے میں باب سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا یہ بری بات ہے کہ
کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جیسے آقا اپنے غلام کو مارتا ہے، اور دوسری طرف اسی سے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہے۔ یہ کتنی بد اخلاقی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس طرح مارے جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے، اور پھر جب ضرورت پڑے تو اس کے پاس سو بھی جائے۔ پہلے عرض کیا گیا کہ قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کی چھوٹی چھوٹی جزئیات اور مسائل کا حکم بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان چپکلش کا پہلا درجہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو گئی۔ اس کا حل قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ جب ایک بات تمہیں ناپسند ہو گئی تو تم یہ دیکھو کہ دوسری بات اس کے اندر پسندیدہ ہوگی۔ اگر ایک برائی اس کے اندر دیکھو تو پھر یہ بھی ساتھ میں دیکھو کہ اس کے اندر اچھائی اور خوبی کیا ہے۔ اور پھر بھی اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لائق ہے، اور ظاہر ہے کہ مرد کو اس بات کا بھی مکلف بنایا گیا ہے کہ اگر وہ بیوی میں کوئی بات قابل اصلاح اور بری دیکھے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے، لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ طریقہ قرآن کریم نے بتا دیا۔ کیا ہے؟ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ سب سے پہلے تو ان کو نرمی، خوش اخلاقی اور محبت سے نصیحت کرو۔ اگر بیوی حد سے تجاوز کر رہی ہے تو سب سے پہلے خوش اخلاقی اور محبت سے نصیحت کرو، یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے۔ اگر نصیحت کے ذریعے وہ باز آ جائے تو بس، اب آگے قدم نہ بڑھاؤ، اور اگر واضح و نصیحت کا اثر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، یعنی اپنا بستر الگ کر دو۔ اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی اس عورت کے اندر، فہم میں درستگی ہوگی تو اب باز آ جائے گی۔ اگر اصلاح کا دوسرا درجہ بھی کارگر ثابت نہ ہو، اصلاح کا یہ دوسرا درجہ فائدہ مند ثابت نہ ہو تو پھر تیسرا درجہ اختیار کرو، وہ ہے مارنا۔ لیکن مار کیسی ہونی چاہیے اور کس قدر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو آخری نصیحتیں فرمائی ان میں یہ نصیحت بھی فرمائی، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، یعنی اول تو مار کا مرحلہ آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آئے بھی تو اس صورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہے، اس لیے کہ مار بالکل آخری چارہ کار ہے، اور اس میں یہ قید لگا دی کہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو، یعنی اس مار سے تکلیف دینا مقصود نہ ہو بلکہ اس کو ادب سکھانا اور اس کی اصلاح کرنا مقصود ہو۔ اس لیے تکلیف دینے والی ایسی مار جائز نہیں جس سے نشان پڑ جائے۔ مارنے کے بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ آگے مستقل حدیث کے تحت آ رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھی، 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور وہ ازواج مطہرات آسمان سے نازل کیے ہوئے فرشتے نہیں تھی، وہ بیویاں کوئی ایسی نہیں تھی گویا آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہو، وہ بھی اسی معاشرے کے افراد تھے، اور ان کے درمیان بھی وہ باتیں ہوا کرتی تھی جو سوکنوں کے درمیان آپس میں ہوا کرتی ہے، اور وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے تھے جو بعض اوقات شوہر اور بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ساری عمر نہ صرف یہ کہ کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اور مارنے کی جو اجازت ہے وہ ناگزیر حالات کے اندر ہے، ورنہ عام حالات میں تو مارنے کی اجازت بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں۔ سنت وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کبھی کبھی تعلیم کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ آج میرے نکاح کو 55 سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ
کبھی اس 55 سال کے عرصے میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ میں نے اپنی بیوی سے کبھی بھی لہجہ بدل کر کے منہ چڑھا کر کے بات نہیں کی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ پانی پر تیرنے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں، بزرگی سمجھتے ہیں۔ اصل کرامت تو یہ ہے کہ 55 سال بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یقیناً ناگواریاں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف باتیں ہوا کرتی ہے۔ یہ بات ممکن نہیں کہ ناگواری نہ ہوتی ہو، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی لہجہ بدل کر منہ چڑھا کر بات نہیں کی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی اہلیہ فرماتی ہے کہ ساری عمر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ ان کی اہلیہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی پر مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، یعنی اپنی طرف سے کسی کام کا حکم نہیں دیا کہ یہ کام کر دو۔ میں خود اپنے شوق اور جذبے سے سعادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر ان کا خیال رکھتی ہوں اور ان کا کام کرتی ہوں، لیکن ساری عمر زبان سے انہوں نے مجھے کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے اور اسی پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اسی پر خاتمہ چاہتا ہوں کہ میں تو ایک خادم ہوں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جتنے میرے اہل تعلقات ہیں ان کی خدمت میرے ذمے ہے۔ میں مخدوم بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ دوسرے لوگ میری خدمت کریں، بلکہ میں تو ایک خادم ہوں، اپنی بیوی کا بھی خادم ہوں، اپنے بچوں کا بھی خادم ہوں، اپنے مریدین کا بھی خادم ہوں اور اپنے متعلقین کا بھی خادم ہوں۔ اس لیے کہ بندے کے لیے خادمیت کا مقام اچھا ہے، اس لیے میں خادم ہوں۔ فرمایا کرتے تھے ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست، طریقت بجوز خدمت خلق نیست۔ طریقت در حقیقت خدمت خلق ہی کا نام ہے۔ اللہ کو پہچاننے والا بندہ وہ مخلوق کی خدمت کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں خادم ہوں، مخدوم نہیں ہوں، تو خادم دوسروں پر کیسے حکم چلائے کہ یہ کام کر دو۔ ساری عمر اس طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی خود کام کرتے، کسی سے نہیں کہتے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ ظاہری چیزوں میں تو ہم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے ہیں، لیکن اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی سنت کی اتباع، سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اتباع سنت بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ انسان کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے اور زندگی کو استوار کرتی ہے، اور یہ صرف دعویٰ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ وَكُلٌّ يَدَّعِي حُبًّا لِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقَرِّبُهُمْ بِذَلِكَ۔ یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اور اپنے عمل سے اس چیز کو اپنائے کہ جس کے ساتھ ادنا تعلق بھی ہو گیا اس کو اپنی ذات سے ادنا تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے بیوی کی اصلاح کا تیسرا درجہ جو بتایا ہے، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی ہے کہ ساری عمر میں کبھی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، چاہے کتنی ناگواری کیوں نہ ہو گئی۔ اور ان لوگوں کو جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں برے لوگ اور بدترین لوگ قرار دیا۔ عن عمرو بن الاحوص الجشمی رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یقول بعد ان حمد اللہ تعالی واثنى علیہ وذکر ووعظ ثم قال الا واستوصوا بالنساء خیرا فانما ہن عوان عندکم لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک اقتباس بیان کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا، اس خطبے میں صراحتاً آپ نے یہ فرما دیا کہ شاید اس سال کے بعد میں تم کو یہاں نہ دیکھ سکوں، یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ لہذا اس خطبے میں آپ نے وہ باتیں چن چن کر ارشاد فرمائی جن کے اندر امت کے پھسل جانے اور گمراہ ہو جانے کا اندیشہ تھا، تاکہ قیامت تک امت کے لیے ایک دستور العمل
اور ایک لائحہ عمل سامنے آ جائے اور امت کی گمراہی کے جتنے راستے ہیں اس خطبے میں ان راستے کو بند کرنے کی کوشش فرمائی۔ خطبہ تو بہت لمبا ہے، لیکن اس خطبے کے مختلف حصے مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں، اور یہ بھی اس خطبے کا حصہ ہے جس میں مرد و عورت کے باہمی آپس کے حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر خاص کر مردوں کو عورتوں کے حقوق پہچاننے اور ان کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اب آپ ان حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں ایسے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں جبکہ یہ خیال بھی ہے کہ آئندہ اس طرح سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جن چیزوں کو بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا، چنا، اور جن باتوں کی اہمیت آپ نے محسوس فرمائی کہ امت کو ہر حال میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں مرد اور عورت کے آپس کے حقوق بھی داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور خود صاحب شریعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا نہ کرے اور آپس میں کڑواہٹ پر کمر باندھ لے تو اس کے ذریعے صرف ایک دوسرے کے حقوق ہی ضائع نہیں ہوتے، بلکہ بالآخر اس کا اثر دونوں خاندانوں پر پڑتا ہے اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے اولاد خراب ہوتی ہے۔ اور چونکہ سارے تمدن کی بنیاد خاندان اور گھر پر ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں پورا تمدن بگڑ جاتا ہے۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی۔ حضرت عمرو بن الاحوص جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور وعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ خوب سن لو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم اس نصیحت کو قبول کر لو۔ یہ وہی جملہ ہے جو پچھلی حدیث میں آیا تھا، اور اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، اس لیے کہ وہ خواتین تمہارے پاس تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا یہ ایک ایسا وصف بیان فرمایا کہ اگر مرد صرف اس وصف پر غور کرے تو اس کو کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی کا خیال بھی نہ آئے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نادان اور غیر تعلیم یافتہ لڑکی سے سبق لو کہ صرف 2 بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا، ایک نے کہا کہ میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، اس لڑکی نے اس 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو اس نے چھوڑا، باپ کو اس نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا اور پورے کنبے کو چھوڑا، اور شوہر کی ہو گئی اور اس کے پاس آ کر مقید ہو گئی۔ تو اس 2 بول کی اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان لڑکی تو اس 2 بول کا اتنا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کی ہو گئی، لیکن تم سے یہ نہیں ہو سکا کہ تم یہ 2 بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤ جس کے لیے یہ 2 بول پڑھے تھے۔ تم سے تو وہ نادان لڑکی اچھی کہ یہ 2 بول پڑھ کر اس کی اتنی لاج رکھتی ہے، تم سے اتنی لاج بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ اس اللہ کے ہو جاؤ۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس نے تمہاری خاطر کتنی بڑی قربانی دی۔ اگر بالفرض معاملہ الٹا ہوتا اور تم سے یہ کہا جاتا کہ تمہاری شادی ہوگی لیکن تمہیں اپنا خاندان چھوڑنا ہوگا، اپنے ماں باپ چھوڑنے ہوں گے، یہ تمہارے لیے کتنا مشکل کام ہوتا۔ ایک اجنبی ماحول، اجنبی گھر، اجنبی آدمی کے ساتھ زندگی پر نباہ کے لیے وہ عورت مقید ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اس قربانی کا لحاظ کرو اور اس کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی سنت پڑھ لیں۔